بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کی جانب سے لالچ، فضول منطق اور معجزات کا مطالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے راستے سے نہ ہٹا سکا، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم اور جبر و تشدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار اور قرآن کا معجزہ رنگ دکھانے لگا۔ نوجوان غلام اور دوسرے لوگ ایمان لانے لگے تو قریش کے بزرگ برہم ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے ایک سازش تیار کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے ہوں تو بھاری پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک دن ابو جہل بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا۔ جو ہی پتھر سر پر مارنے کی کوشش کی، وہ خوفزدہ اور بدحواس ہو گیا اور پتھر اس کے ہاتھوں سے چپک گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے پتھر پھینکا۔ جب اس کے ساتھیوں نے ماجرا پوچھا تو کہنے لگا، جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارنے لگا، ایک خوفناک اونٹ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے کھا جائے گا اور میں بدحواس ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں دو زانوں بیٹھے حمد و ثنا میں مشغول تھے۔ ابو جہل اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ اونٹ کی اوجڑی لے آیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس طرح رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور منہ اوجڑی کے اندر بند ہو گیا۔ ابو جہل نے اوجڑی کا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے ساتھ بوری کے ساتھ باندھ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ خانہ کعبہ میں موجود سنگ دل قریش یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ابو جہل کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے گریز کرتے رہے۔ قبیلہ قریش کی ایک عورت یہ منظر دیکھ نہ سکی اور دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچی اور اوجھڑی کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے اتاری، چہرے کو اپنے کرتے سے صاف کیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں عبادت میں مشغول تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر بل دیے اور کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی گرفت سے چھڑایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین ایذا رسانی کا منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق ایک مقدس مشن کی خاطر تبلیغ کا فرض ادا کر رہے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے مصائب اور مشکلات کا مقابلہ بڑے صبر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کے پڑوسی تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پتھر پھینکتے جن سے لکڑی کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی، مردہ جانور اور گندگی گھر کے سامنے پھینک دیتے۔ ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر واپس آتے تو کانٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں چبھ جاتے۔ گھر آ کر کانٹے پاؤں سے نکالتے تو پاؤں سے خون جاری ہونے لگتا۔ ایک روایت کے مطابق ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے راستے کو کانٹوں سے صاف پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام جمیل بیمار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے اور آوازیں کستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آوارہ لڑکوں سے بچنے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیتے۔ ابو سفیان اسلام دشمنی کے باوجود لڑکوں کو روکتا۔ جب لڑکے چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے کہا کہ میں نے آپ کو یہاں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو سخت لہجے میں جواب دیا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اسے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔
ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے بیاہی ہوئی تھیں اپنے سامان کے ہمراہ گھر واپس آ گئیں اور اپنے والدین کو بتایا کہ ان کے شوہروں نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ ابو لہب اور ام جمیل نے اپنے بیٹوں پر طلاق کے لیے دباؤ ڈالا اور بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ سارا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھنا مناسب نہیں ہے۔ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اچھی طرح جاننے کے باوجود مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا اور مختلف نوعیت کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ کبھی پاگل کہا تو کبھی اقتدار کا لالچی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اور ذہنی اذیت سے عاجز آ کر ایک دن اپنے رب کو پکار کر کہا، خداوند تو جانتا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو تیرے دین کو قبول کریں۔ اس حرف شکایت کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سورہ ہجر کی آیات تلاوت کی۔ پس اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تمہارے بارے میں بتاتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی جماع کے سردار امیہ کے غلام تھے۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ اس کے حبشی غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا۔ رات دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد پوچھا کہ تم لات و عزا پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ ایک ہے۔ امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت سنگ دلی سے مارا پیٹا مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے جاتے۔ امیہ مار مار کر تھک گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید گرمی میں تپتی ریت پر لٹا کر ان کے جسم پر بھاری پتھر رکھ دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے باوجود احد احد پکارتے رہے۔ آوارہ لڑکے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تاکہ دوسرے غلام عبرت پکڑیں اور اپنے آبائی دین کو ترک نہ کریں۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نڈھال ہو جاتے تو ان سے لات اور عزا کا اقرار کرنے کے لیے کہا جاتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکارتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنتے دیکھا اور امیہ کو ایک نوجوان صحت مند غلام دے کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے والے 7 نادار اور مفلس غلاموں کو بھی معاوضہ دے کر آزاد کرایا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں مسجد قائم کی۔ مسلمان اس مسجد میں جمع ہو کر نماز ادا کرتے تھے۔ قریش نے انہیں سنگین تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ خباب بن الارت کو ایک روز دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا گیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں، یہاں تک کہ کوئلے ان کے خون اور چربی سے تر ہو کر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ اپنے عقیدے پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ارقم کے گھر پر دینی مجالس منعقد کرنے لگے۔ یہ اسلام کی پہلی دینی درسگاہ تھی۔ اگر کوئی اجنبی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا تو اسے بیت الارقم پہنچا دیا جاتا۔ ابو جہل کی ایک کنیز سمیہ تھیں جو مکہ میں داعیہ کی حیثیت سے کام کرتی تھیں اور حاملہ عورتیں ان سے مشورے لیتی تھیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکہ میں احترام کیا جاتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئیں تو ابو جہل سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے کے لیے دباؤ ڈالا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس قدر تشدد کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا تو وہ ابو جہل کے گھر پر گئے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آزادی کے لیے منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ابو جہل اسلام اور مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا لہذا کسی قیمت پر راضی نہ ہوا۔ ابو جہل نے سمیہ پر تشدد جاری رکھا اور کوشش کی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام ترک کر کے اپنے آبائی دین پر واپس آ جائیں مگر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آمادہ نہ ہوئیں۔ ابو جہل نے سمیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔
ایک دن وہ اپنی کنیز کو لے کر خانہ کعبہ آیا جہاں پر بہت سے لوگ جمع تھے۔ ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترک کرنے کا اعلان کرو۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کیا تو ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس طرح سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی پہلی شہید عورت ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو جہل کو اس کی فہم و دانش کی بنا پر ابو الحکم یعنی حکمت اور دانائی کا باپ کہا جاتا تھا، لیکن اس کے کفر نے روز قیامت تک کے لیے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ بنا دیا۔ گویا آج بھی اگر کوئی شخص فہم و فراست کے باوجود خدا کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہی کہلائے گا۔ ایک دن مسلمان خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، جب وہ سجدے میں گئے تو کفار نے ان پر حملہ کر دیا۔ کئی مسلمان زخمی ہوئے، جبکہ حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ وہ سجدے کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر شہید ہوئے اور اسلام کے پہلے شہید مرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار سے واپس آئے تو ان کی لونڈی نے بتایا کہ آج ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر معمولی طور پر سخت اذیت پہنچائی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی حمیت میں آ گئے اور سیدھے خانہ کعبہ گئے جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فولادی کمان سے ابو جہل کو زخمی کر دیا اور کہا کہ کیا تو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چچا اور محافظ نہیں؟ سن لو، آج سے میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔ ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لہٰذا اس نے کسی رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے طاقتور اور جنگجو شخص تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو خاصی تقویت ملی۔ قریش کے قبائل نے اسلام کے فروغ سے پریشان ہو کر دار الندوہ مکہ میں مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا، جس میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توڑ کے لیے مختلف تدابیر پر غور کیا گیا۔ اس مجلس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ مکہ کا سکون بحال ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلند قامت، جذباتی اور بات کے پکے شخص تھے۔ مسلمان بیت ارقم میں جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور قتل کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر پہلے اپنے گھر کی فکر کرو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر سن کر اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ فاطمہ، سعید بن زید اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تینوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو تازیانے مار کر لہو لہان کر دیا اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کرنے کا مطالبہ کیا۔ بہن نے کہا، بے شک مجھے قتل کر دو، میں اپنا دین ترک نہیں کروں گی۔ جب عمر اپنے بہنوئی کو مارنے کے لیے ان کی جانب بڑھے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ درمیان میں کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر دیکھو، شاید تمہارے دل پر اثر ہو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآنی آیات سنی تو ان پر اس قدر اثر ہوا کہ بلند آواز میں کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار سے مسلح کھڑے ہیں۔ صحابی گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اللہ اس کی بھلائی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ دو صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بازوؤں سے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ عمر کو چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن پکڑا اور پوچھا، کس نیت سے آئے ہو؟ اسلام قبول کرنے یا رسول اللہ؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ دار ارقم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا قریش کا دین جھوٹا دین نہیں ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ذلت کیوں برداشت کریں؟ چنانچہ اس روز پہلی بار مسلمان جماعت کی صورت میں حرم گئے اور کھلے عام نماز ادا کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک اسلام کی تقویت کا باعث بنے۔ ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے، ایمان لانے کے بعد میں نے رات کو غور کیا کہ اسلام کا بڑا دشمن کون ہے۔ میرے ذہن میں ابو جہل کا نام آیا اور میں نے اس کے گھر پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اس نے دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے کہا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی کا اندازہ لگائیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ابو جہل کی بہن تھیں، مگر انہوں نے دین کی خاطر رشتے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سنان رومی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم سے سختی کی اس سے انتقام لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی، کئی مسلمانوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ان کے نسخے بھی تیار کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے نسخوں کی تصحیح کرتے، رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے اور صحابی اپنے نسخوں کی تصحیح کر لیتے۔ قریش دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے خلاف تھے کیونکہ یہ دین ان کے آبائی دین کو جھوٹا قرار دیتا تھا۔ مکہ چونکہ تجارتی مرکز تھا، قریش جن کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اقتصادی بنیاد پر بھی اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر خانہ کعبہ سے لات، عزا اور دوسرے بت اٹھا دیے گئے تو عرب کے لوگ مکہ نہیں آئیں گے اور اس طرح ان کی تجارت بھی متاثر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف کو بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اور تکمیل کے دوران جس شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حق گوئی، بلند ہمتی، ثابت قدمی، خودداری، محنت اور صبر وہ خوبیاں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا، لہٰذا اس فانی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہی مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی تبلیغ کے دوران مسلمانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی فرماتا رہا۔ ارشاد ربانی ہے، اور وہ لوگ جو سختی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں وہی لوگ سچے اور متقی ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ تھا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ربانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں۔ ایک دن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تاکہ مصائب سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایمان والوں کی استقامت کا یہ عالم تھا کہ زمین پر گڑھا کھود کر مومن کو اس میں گاڑ دیا جاتا تھا، پھر آرے سے اس کے سر کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن وہ دین پر ثابت قدم رہتے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھی تیار کر کے ہڈیوں اور پٹھوں پر چلا دی جاتی تھی، لیکن یہ عذاب بھی ان کو دین سے منحرف نہیں کر سکتا تھا، اور خدائے بزرگوں برتر کی قسم، اللہ دین اسلام کی تکمیل کرے گا اور اسے ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ ایک سوار صفا سے حضر موت تک نہایت امن و سکون کے ساتھ سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو شخص مصائب و آلام میں صبر کرتا ہے اور جو شخص مخالفین کے ظلم و ستم کو معاف کرتا ہے تو بے شک یہ عمل ان امور میں سے ہے جس کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیت دی گئی جتنی اور کسی کو نہیں دی گئی،
اور اللہ کی راہ میں مجھے اتنا خوفزدہ کیا گیا جتنا اور کسی کو نہیں کیا گیا۔ مجھ پر 3 دن اور 3 راتیں ایسی بھی گزری کہ میرے لیے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کو کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا مگر قلیل مقدار۔ قریش کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں جو لغو باتیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن میں یوں بیان کیا، اور وہ کفار کہتے ہیں جس شخص پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو پاگل ہے۔ کافر اس پر حیران ہوتے ہیں کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے۔ جب کفار قرآن سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ یقیناً پاگل ہے۔ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے اور اب صبح شام انہیں سناتے رہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔